بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آیا، پھر لاہور سے بدایوں سکونت اختیار فرمائی، اور آپ کا سلسلہ نسب 15 واسطوں سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے چچا جاد بھائی حضرت سید عرب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں میں آباد ہو گئے۔ بعد میں دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے خاندانی رشتے کو زیادہ مضبوط کرتے ہوئے حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ زلیخا تھا، جو سید عرب کی بیٹی تھیں اور جوہد اور تقوی میں کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار اور صاف بیدار تھیں۔ آپ نے وقت کے ولی کاملہ تھیں اور ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت بروز بدھ تاریخ 27 صفر 636 ہجری بدایوں میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام سے محمد رکھا گیا، مگر دنیا میں آپ نے اپنے القابات سے سلطان المشائخ، محبوب الہی، سلطان السلاطین، سلطان الاولیاء اور نظام الدین اولیاء سے شہرت پائی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی تو آپ کے والد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ گئی۔ آپ کی والدہ بہت ہی سمجھدار اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ بڑے خاندان کی بیٹی تھیں۔ بھائیوں نے چاہا بھی کہ اپنی بہن کی مالی مدد کر دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اپنے بیٹے کے لیے آپ خود کام کاج کر کے پیسہ کماتی تھیں اور اسی سے گھر کی ضرورت کو پورا کرتی تھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کم عمر کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کھانے کے لیے ضد نہیں فرمایا کرتے تھے اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ جس روز گھر میں فاقے کی نوبت آتی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے کھانا طلب کا فرماتے تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی کہ بیٹا، آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ ماجدہ مجھ سے یہ فرماتی تھیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں تو ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ملتی تھی اور میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب میری والدہ ماجدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ ان کے یہ کہنے سے مجھے جو خوشی اور سکون ملتا تھا بے بیان سے باہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخلہ فرمایا۔ بہت جلد آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی ہمشیرہ اور آپ نے ایک عزیز رشتہ دار کے ساتھ بدایوں سے دلی تشریف لائے۔ دلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین سے علم دین حاصل کیا، اپنے اور کمال درجے تک پہنچ گئے، دینی علوم مکمل ہو گئے تو آپ کو قاضی القضات بنانے کے لیے لاہور تشریف لانے کو کہا گیا۔ آپ لاہور میں قاضی القضات کی منصب سنبھالنے کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مجذوب بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات، نظام الدین کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ قاضی القضات بن کر مسند سنبھالنے جا رہا ہوں۔
تو اس فقیر صاحب نے فرمایا کہ قاضی مت بنو، کچھ اور بن جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جاؤں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ پاک پٹن شریف جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فرید الدین ملت، جنہیں دنیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، آپ جب فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پہنچے تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک آپ کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بابا فرید الدین نے اپنے خادم سے فرمایا، اس طالب علم کے لیے جماعت خانے کے اندر زمین پر سونے کی بجائے ایک چارپائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین نے سوچا کہ بڑے بڑے بزرگان دین تو نیچے سوئے ہوئے ہیں، مجھے یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ زمین پر سوئیں اور میں چارپائی پر۔ آپ نے خادم سے یہ بات کہی تو خادم نے فرمایا کہ حضرت مرشد کا حکم ہے کہ آپ زمین پر نہیں بلکہ چارپائی پر سوئیں۔ پاک پٹن شریف سے واپسی پر حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب دلی تشریف لائے تو آپ کا کوئی خود کا ذاتی مکان نہیں تھا، اس لیے ایک سرائے میں آپ نے قیام کیا۔ کچھ دنوں تک اس سرائے میں رہے، پھر دلی کے ایک امیر شخص رواد ارج کا مکان خالی ہوا جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں ٹھہر گئے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد رواد ارج کے بیٹے واپس آ گئے اور انہوں نے فوری طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا اور کہ ہمارا مکان خالی کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کتابیں تھیں انہیں اٹھا کر گھر سے باہر نکلے اور سوچتے رہے کہ کہاں تشریف لے جائیں۔ پھر سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے۔ ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کہاں جاؤں؟ تو آپ کو ارشاد ہوا کہ گیاس پور آپ تشریف لے جائیں۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، افطار کے وقت اس تھیلے سے روٹیاں کے ٹکڑے نکال کر لائے جاتے تھے، آپ اور آپ کے چاہنے والے عقیدت مند اسی روٹی کے ٹکڑوں سے روزہ کھولتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ مرشد کی بات سن کر آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ اسی انتظار میں رہے کہ کب مرشد کا حکم ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ نظام الدین، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جی حضور یاد ہے۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کاغذ لاؤ تاکہ خلافت تحریر کر دی جائے۔ اس کے بعد کاغذ لایا گیا اور اس پر خلافت نامہ تحریر کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نظام الدین اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنائے، تم ایک ایسے درخت کے جیسے بنو گے کہ جس کے سائے میں اللہ کی مخلوق راحت اور فضیلت حاصل کرے گی۔ پھر فرمایا کہ نظام الدین ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی سے قرض لو تو اس کی جلد ادائیگی کی کوشش کرنا اور اپنے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ جو خلافت نامہ لکھا گیا ہے اسے میں مولانا جمال الدین کو اور دلی میں قاضی ممتاز الدین کو دکھا دینا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی کے دنوں میں 30 سال تک سخت مجاہدے کیے ہیں اور اپنی عمر کے آخری حصے میں
اس سے بھی زیادہ سخت مجاہدے کیے ہیں، یعنی آپ 80 سال کی عمر مبارک میں بھی 5 وقت کی نماز کے لیے جماعت خانہ کے والا خانے سے نیچے تشریف لاتے تھے، اور یہ والا خانہ بہت اونچائی پر تھا۔ بڑھاپے اور جوف کے حالات میں بھی آپ جب افطار کرتے تو ہلکی اور معمولی سی چیزوں سے آپ افطار کرتے۔ سبے داری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں سرخی چھائے رہتی تھی۔ رات اور دن میں فرض عبادت کے علاوہ 400 سے 500 نفل نمازیں آپ پڑھتے تھے اور زیادہ وقت تسبیح پڑھنے میں گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ایسے مرتبے عطا کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری، اور اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا۔ ایک دن آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے نفرت کرتا ہوں، اور مجھے جو کچھ ملا ہے اپنے پیر کی برکت سے ملا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن جب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے مجھے سفر میں خرچ کرنے کے لیے ایک سکہ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کا یہ حکم ہوا کہ آج نہ جاؤ، کل چلے جانا، تو میں اپنے پیر کے حکم سے رک گیا۔ پھر جب افطاری کا وقت آیا تو گھر میں روزہ افطار کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ نے مجھے ایک سکہ جو دیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں اس سکے سے افطاری کا کوئی انتظام کر لوں۔ پیر و مرشد میری اس بات سے بہت خوش ہوئے اور میرے حق میں دعا کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نظام الدین، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے تھوڑی سی دنیا طلب کی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، مرشد کی یہ بات سن کر میں لرز گیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بے شمار بزرگ اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ خیال ابھی میرے دل میں آیا ہی تھا کہ پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم تسلی رکھو، تم کسی فتنے میں نہیں مبتلا ہونے والے۔ مرشد پاک کی یہ بات سن کر میں بہت ہی خوش ہوا۔ پھر فرمایا کہ ایک شب میں نے رات کے آخری پہر میں دیکھا کہ مکان کے صحن میں ایک عورت جھاڑو لگا رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں اور مخدوم کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے فتنے میں ڈالنے والی، میرے گھر میں تیرا کیا کام ہے؟ جا میرے گھر سے چلی جا۔ اس سے میں نے کئی بار جانے کو کہا لیکن وہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھر میں نے اسے گردن سے پکڑا اور اسے کھینچ کر گھر سے باہر نکال دیا، لیکن وہ پھر بھی بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ وقت بھی عطا کیا کہ آپ خود تو ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے، لیکن دونوں وقت شاہی دسترخوان آپ کے یہاں لگتا، اور اس دسترخوان پر امیر اور غریب، شہری، پردیسی، گنہگار اور نیک سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ بہت لوگ کھاتے اور کھانا باندھ کر بھی لے جاتے تھے، اور ہر طرح کے کھانے غریب اور امیر کے لیے دسترخوان پر موجود ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو کہ آپ کا آخری وقت تھا۔ وصال سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مرید اور خلیفہ حضرت سید نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے تبرکات، خاص سرکہ مبارک، تسبیح، عصا، جانماز، لکڑی کا ایک پیالہ اور وہ تمام چیزیں جو آپ کو آپ کے مرشد پاک کی طرف سے عطا کی گئی تھیں، آپ نے انہیں دیں اور ارشاد فرمایا کہ تم دہلی میں رہنا اور لوگوں کی سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت بالکل قریب آ پہنچا تھا۔ ساری رات آپ پر غشی کی کیفیت طاری رہی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ کچھ ہوش میں آئے اور فجر کی نماز ادا کی۔
مگر بے ہوشی کا عالم تھا، اس لیے کئی بار نماز فجر ادا کی۔ خادم اور آپ کے ارادت مند آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ماحول پر ایک عجیب طرح کی افسردگی چھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہر کوئی گمسم تھا کہ سورج اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ طلوع ہوا، اس کی کرنیں اور عرض و فلک پر پھیل رہی تھی کہ شمس الاولیاء آفتاب ولادت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے دار وقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ کی نماز جنازہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ الاسلام حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مجھے کیوں دہلی میں روک رکھا تھا، حالانکہ میں 4 سال سے ملتان جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، لیکن حضرت مجھ سے فرماتے تھے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے، چلے ہی جاؤ گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اصرار کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کے نماز جنازہ کی امامت کی شہادت حاصل کر سکوں۔ آپ کے نماز جنازہ میں لاکھوں عقیدت مند اور مریدوں نے شرکت کی، جن میں اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ کے مریدین، خلفائے خادم اور ہر جگہ کے خاص اور عام لوگ شامل تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف کس نے بنوایا؟ ہندوستان کا حکمران سلطان محمد تغلق بھی آپ کے جنازے میں شامل تھا اور اس نے آپ کے جنازے کو کاندھا بھی دیا۔ سلطان تغلق آپ کے وصال پر اس قدر رویا کہ اس غم میں اسے کسی بھی طرح سے قرار نہیں آتا تھا، اور پھر نماز ظہر کے بعد آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کے عقیدت مند سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار مبارک کی خوبصورت اور عالیشان عمارت تعمیر کرائی اور اس پر ایک گنبد بھی تعمیر کروایا۔ آپ کا مزار شریف دلی میں ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور روحانی سلسلہ آپ کا پورے ہندوستان میں پھیلا اور ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک جاری اور جاری رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء کو اس دنیا میں بھی کوئی غم اور کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ واقعات، جو کم الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے مرتبے کو بیان کر سکوں، پھر بھی مجھے جتنی جانکاری ملی اس حساب سے میں نے جو کچھ بھی لکھا، اور اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت معاف کرے، اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو اور مومن بھائیوں کو شیئر کریں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔